اسی طرح ایک حق ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں کے اوپر پیارے پیغمبر صلوات و سلام کی اطاعت واجب ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تانوں دے دین او لے لو، یعنی جس کام دا تانوں حکم دے دین او کام کر لو، جس تو منع کر دین اس تو بعد آ جاؤ، وہ کام نہیں کرنا۔ اور اطاعت کے معاملے دے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردے رہنا ہے۔ میں کولوں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اور ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنتے جانا۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑے انسان نے میری اطاعت کی تھی گویا کہ انہیں اللہ رب العالمین کی گل منیا، انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی تھی۔ جس انسان نے میری نافرمانی کی تھی گویا کہ اس انسان نے اللہ رب العالمین کی گل منیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی۔ اور اگے کی فرمایا جیڑے انسان نے امیر کی اطاعت کی تھی اس انسان نے میری اطاعت کی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت بہت ضروری ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت جڑا انسان کرے گا وہ انسان کل قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لیکن کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جڑا انسان میری اطاعت کرے گا اور انسان کل قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا مگر وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ جنہیں جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی جی بلا جنت کے اندر جان تو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جڑے انسان نے میری اطاعت کی تھی، جڑے انسان نے میری گل منیا گویا کہ وہ انسان کل قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا۔ جس انسان نے میری نافرمانی کی تھی، میری گل نہ منیا، وہ انسان کل قیامت والے دن جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ گویا کہ اس انسان نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ اس حدیث کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنا قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس انسان نے میرے رسول کی اطاعت کی تھی، میرے نبی کی اطاعت کی تھی، گویا کہ اس انسان نے میری اطاعت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے قرار دیتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ساریاں باتوں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باتاں، آپ علیہ السلام کی حدیث نبی علیہ السلام کے جان تو بعد لکھی گئی ہے۔ میں کہنا نہیں، اگر نبی علیہ السلام کے جان تو بعد لکھی گئی ہے پھر دسو نماز کا طریقہ قرآن مجید کے اندر کتنے موجود ہے؟ کتنے لکھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو اور رکوع کر
کرو. نماز دا تذکرہ تے ملدا ہے لیکن طریقہ نہیں ملدا. طریقہ ملے گا مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث جو ملے گا. زکات دا تذکرہ قرآن دے اندر ملدا ہے لیکن ادا کس طرح کرنی ہے, کس وقت ادا کرنی ہے, حدیث کے اندر ملے گا. اور نماز پڑھن دا تے ملدا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن ایک نماز قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. وہ سانو ادا پتہ چلے گا جدوں اسی نبی علیہ السلام دی زندگی دیکھاں گے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی ہے, نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح نماز پڑھی. نہ ساری باتوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے آپ کی بات آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر بھی لکھی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مینوں دو چیزاں دے کر کے بھیجا گیا. ایک قرآن مجید اللہ رب العالمین کی لا ریب لا عیب کتاب قرآن مجید, اور دوسری نبی علیہ السلام کی سنت آپ علیہ السلام کا طریقہ. قرآن مجید کی آیات تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہر مسلمان تے واجب ہے, ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جڑے کام دا میرا نبی تانوں حکم دے دے وہ کام کر لو, جس کام تو روک دے وہ کام نہ کرو, اس کام تو بعد آ جاؤ. اور نبی علیہ السلام دی اطاعت دے معاملے دے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرتے رہیا کرو. نبی علیہ السلام دا فرمان سنتے جانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیڑا انسان انہاں دونوں چیزاں مضبوطی دے نال پکڑے رکھے گا, انہاں دے تے عمل کرتا رہے گا, انسان گمراہ نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلیا جیڑا انسان نبی علیہ السلام دی اطاعت نہیں کرے گا, آپ علیہ السلام دی اطاعت تو منہ موڑے گا, قرآن تو منہ موڑے گا, انسان گمراہ ہو جائے گا. کہنیاں دو چیزاں آپ نے فرمایا کتاب اللہ وسنت رسولہ, اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید, اور دوسرا نبی علیہ السلام دا طریقہ آپ علیہ السلام دی سنتہ مبارکہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام دی اطاعت کرو گے تے اللہ رب العالمین کی دے گا. قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے نبی اعلان کر دیو, لوگوں کو دس دیو, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرے, تواڈے نال پیار کرے, پھر کرنا کی پوے گا فتبعونی. اے میرے نبی لوگوں کو دس دیو کہ پھر میری تابعداری کرنی پے گی, میرے پیچھے پیچھے چلنا پے گا, میرے حکماں نو مننا پے گا. پھر اگے کی فرمایا کی ملے گا فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرے گا. اور دوسرا انعام کی ملے گا واللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا. نبی علیہ السلام دی اطاعت کرن دے بدلے اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت بھی فرمائے گا, اور اللہ رب العالمین تواڈے گناہ بھی معاف فرمائے گا. اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا مقام نبی علیہ السلام تے آسمان تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جیڑا انسان اللہ دے رسول دیاں گلاں نوں منے گا، جیڑا انسان اللہ دے رسول دیاں تابعداری کرے گا، جیڑا انسان اللہ دے رسول دے حکماں نوں منے گا، اس انسان نوں اللہ رب العالمین 4 انعامات نال نوازے گا. او کیڑے 4 انعامات نے؟ پہلا انعام اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے نوں نبیاں دا ساتھ دے گا. من النبیین 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء دا ساتھ ملے گا. کیڑے انسان نوں؟ جیڑا انسان اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر صلی والسلام دی اطاعت کرے گا. اور دوسرا انعام کی ہے؟ والصدیقین، صدیقین دا اس انسان نوں ساتھ ملے گا. اور تیسرا انعام کی ہے؟ والشہداء، اس انسان شہیداں دا ساتھ ملے گا. چوتھا انعام کی ہے؟ والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 انعامات ملن گے کیڑے انسان نوں؟ جیڑا انسان اللہ اس دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ اس دے رسول دے حکماں نوں منے گا. کیڑے 4 انعام نے؟ پہلا انعام 1.5 لاکھ دے قریب انبیاء دا اللہ رب العالمین ساتھ نصیب فرما دے گا. اور دوسرا انعام کہ اللہ رب العالمین صدیقین دا ساتھ ملے گا. تیسرا انعام شہداء دا ساتھ دے گا. اور چوتھا انعام اللہ رب العالمین اس انسان نوں نیک لوگوں دا ساتھ عطا فرمائے گا. میرے بھائیو، اس قرآن دی آیتوں ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کریں گے، آپ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چلیں گے تو سانو جنت ملے گی. اگر اسی اپنی من مانی دی زندگی گزارتے رہے تو سانو جنت نہیں ملنی. لوگوں، نبی علیہ السلام دے صحابہ سنتے سن تے مان لیتے سن. آج اسی سننے بھی نہ لیکن مننا سے تیار نہیں. آج اسی نبی علیہ السلام نے فرامین کو پڑھنے ہیں لیکن اسی اپنا کو تیار نہیں. اس نبی علیہ